دین اسلام کی 5 اہم اجزاء۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ غور سے سن لیجئے، دین کی 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 عقائد، جس کی تفصیل آمنت باللہ میں ہے۔ نمبر 2 عبادات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ نمبر 3 معاملات، یعنی احکام نکاح، طلاق، حدود، اجارہ، زراعت۔ نمبر 4 معاشرات، یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا چلنا، مہمان بننا، بیوی بچوں، عزیزوں اجنبیوں اور نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ نمبر 5 تصوف، جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ دین کے ان تمام شعبوں کو علماء امت نے علم کلام، علم فقہ و اصول فقہ اور علم تصوف کی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ہمارا موضوع علم تصوف ہے، جس کی بنیاد معرفت باری تعالیٰ ہے۔ علم کلام، فقہ بلکہ تمام علوم اسلامیہ کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اسی وجہ سے عقیدہ توحید کی توضیح و تشریح انتہائی ضروری ہے، لہٰذا اب یہاں توحید پر بحث کی جاتی ہے۔ تمام مباحث میں سب سے اہم توحید باری تعالیٰ ہے، جو منتہائی طریقت ہے اور تصوف کی اساس ہے۔ آج تصوف کے نام سے کچھ لوگوں نے شرک و بدعت کا بازار گرم کر رکھا ہے، حالانکہ جیسا کہ معلوم ہے کہ تصوف کی بنیاد توحید پر ہے۔ تصوف کی بنیادی مقامات میں سے توحید کے بعد پہلا مقام توبہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو مقامات کی ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے، وہ اس لیے اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھے تو اس سے توبہ کرے گا، جس پر پھر باقی مقامات کی تعمیر ہوگی۔ لیکن بدعتی شخص تو اپنے عمل کو دین سمجھتا ہے اور اس پر ڈٹا رہتا ہے کہ میں تو ثواب کا عمل کرتا ہوں، توبہ کیوں نکالوں؟ اب جب توبہ نہیں کرتا تو اس کی مزید ترقی کیسی درست ہوگی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بدعتی شخص در حقیقت مدعی نبوت ہوتا ہے، اگرچہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، اس لیے کہ بدعت کو ثواب سمجھنے کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خیر القرون میں بدعت والا کام کا کوئی وجود دلالتاً اور اشارتاً توتا نہیں۔ پھر یہ کہ ان اسلاف کو اسی عمل کا جو کہ بدعت ہے علم تھا، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ چھپایا، اور اب یہ بدعتی شخص عملی طور پر نبی بن کر اس کا اظہار کرتا ہے، اور یا یہ کہ اسی بدعتی والے عمل کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون پر مخفی رکھا اور وہ اس کی سعادت سے بزعم بدعتی محروم رہے، اور اب یہ سعادت نامسعود اس بدعتی کو نصیب ہوئی، گویا کہ یہ اپنی شیطانی الہام کو وحی سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعت کے فتنے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اہمیت توحید۔ قرآن کریم نے انسانی تخلیق کے غرض و غایت ہی معرفت باری تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ ابو محمد روز بہان شیرازی فرماتے ہیں کہ میری معرفت حاصل کرے اور پھر بربنائے معرفت میری عبادت کرے، تاکہ ریا کا شائبہ نہ رہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرماتے ہیں کہ گھر اپنی اساس پر قائم ہوتا ہے، اور دین کا اساس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی جو شخص شرک کا ارتکاب کرے اس کی ساری عمل ضائع اور برباد ہے۔ تصوف کا خلاصہ خدائے واحد کے ساتھ صحیح عقیدہ تعلق رکھنا ہے، اسی وجہ سے توحید اور شرک کی حقیقت واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اہل طریقت کی تشریحات کے ساتھ ساتھ متقین علماء کرام کی توضیحات، اہل کلام و عقائد اور علماء راسخین کی تحقیقات کا خلاصہ بھی پیش خدمت کر سکوں۔